نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ احباب ذی وقار، آج آپ کے سامنے جو نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور ایک JIT بنائی گئی ہے، اس کی صورتحال اور اس کے جو مقاصد ہیں یا ان کی جو نیت ہے وہ آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتا ہوں۔ احباب ذی وقار، اس JIT میں مسلح افواج پاکستان کے ایک ڈپارٹمنٹ یعنی ISI کے کچھ لوگ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دیگر ایجنسیز کے اور کچھ بیوروکریٹس اور اسی طرح دیگر محکموں کے چند لوگ شامل کیے گئے ہیں، اور وہ JIT جو وہ کام یہ کرے گی کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے ان میں سے جو 50 لاکھ 60 لاکھ، آپ 1 کروڑ بھی نہیں بنتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی سوچ اور فکر لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ جیسے باعث جج، جو انتہائی متعصب اور جانبدار انسان ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی اپنا اظہار خیال کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ احباب ذی وقار، جس ملک میں کوئی آئین نہ ہو، جس ملک میں کوئی قانون نہ ہو، بلکہ ہر قانون ڈنکے کی چوٹ پہ توڑ دیا گیا ہو، اس قانون کو پاؤں کے تلے رون دیا گیا ہو، وہاں ایسے ہی حکومتیں فیصلے کرتی ہیں اور پھر لوگوں کی آواز کو دبانے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، ان کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ احباب ذی وقار، ان کی سوچوں پر پہرا بٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ افسوس ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں، جہاں آج یہ اپنا خوف بانٹنے جا رہے ہیں، جہاں یہ لوگ اپنا جھوٹ بیچنے جا رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، وہاں شوکت خانم کا بیٹا 5 7 10 سال پہلے سچ بیچ کے چلا گیا ہے اور لوگوں نے وہ باہے کر لیا ہے۔ اب آپ کا جھوٹ، اس حکومت کا کوئی جھوٹ جو ہے وہ عوام پاکستان کی بائی نہیں کرے گی، نہ وہ خریدنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھونڈی کوشش ہے، اور یہ وہ کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو پہلے یہ اس پہ سامعین و ناظرین ظلم کیا گیا کہ اتنی بڑی جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کے ووٹروں سے یہ حق لے لیا گیا کہ جو ان کا انتخابی نشان تھا اس پارٹی سے، وہ حق لے لیا گیا اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور ان کو بطور پارٹی نہیں بلکہ سب ان کے لوگ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ اور یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ اس لیے کہ جس بیڈو کو UK سے لے کر پاکستانی عوام پر چوتھی بار مسلط کرنے جا رہے ہیں، اس کی سہولت کاری کے لیے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جائے کہ ایک تو اس کی پارٹی توڑ دی گئی، دوسرا اس سے انتخابی نشان لے لیا گیا، تیسرا اس کے لوگوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے، پھر بھی اس شخص کی پارٹی نہیں ٹوٹ رہی، لوگ اس سے جدا نہیں ہو رہے، اور ایک اور ڈونگ رچایا جا رہا ہے الیکشن کے دنوں میں کہ الیکشن کا جو ہے وہ طبل بج چکا ہے، اس عرصے میں یہ ایک JIT بنا کر لوگوں میں ایک خوف پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے حق میں بات نہ کریں، اور جو بیڈو بڑے دور سے بڑی شان سے لایا گیا ہے اس کو چوتھی بار اس ملک پر مسلط کر کے لوٹنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ احباب ذی وقار، ایسی عدلیہ کے خلاف لوگ بات کیوں نہ کریں؟ یہ لوگوں کا استحقاق ہے کہ وہ جب فیصلہ ہو جائے تو اس پر بات کریں۔ تو میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت نظم لکھی تھی، اور وہ نظم بھی
فائز عیسیٰ پر لکھی گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی کرداروں کے لیے احباب ذی وقار وہ نظم لکھی گئی ہے، اور میں وہ نظم پیش کر کے فائز عیسیٰ کا کردار اور اس پر جو ہے وہ لوگوں کی جو فکر اور سوچ ہے جو اس پر تھو تھو کر رہے ہیں، احباب ذی وقار وہ نظم میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ جس کے پلو سے چمکتے ہوں شہنشاہ کے بوٹ، ایسی دربار سے بخشی ہوئی دستار پہ تھو، جو فقط اپنے ہی لوگوں کا گلا کاٹتی ہو، ایسی تلوار مہ اور صاحب تلوار پہ تھو، شہر آشوب زدہ اس پہ قصیدہ گوئی، گنبد دار کے اس پالتو فنکار پہ تھو، سب کے بچوں کو جہاں سے میسر نہ ہو خوشی، ایسی اشیاء جہاں سے برے بازار پہ تھو، روز اول سے جو غیروں کا وفادار رہا، روز اول سے جو غیروں کا وفادار رہا، شیر بد بخت کے اس دوغلے کردار پہ تھو، زور کے سامنے کمزور اور کمزور کے سامنے زور، عادل شہر تیرے عدل کے معیار پہ تھو، کاٹ کے رکھ دیا دنیا نے، کاٹ کے رکھ دیا دنیا سے تیری راغب نے، اے عدو ساز تیری دانش بیمار پہ تھو تھو تھو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔